هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. جاؤ زمانے کو دیکھ لو، پرکھ لو جس کو پرکھنا چاہتے ہو، دیکھ لو جس کو دیکھنا چاہتے ہو. رب کائنات کا پیغام یہی ہے، واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى. اللہ کم الحاکمین تم کو یہی بات بتلانا چاہتے ہیں، میں وہ ذات ہوں جو تمہاری خالق ہوں، تمہیں بنانے والی ہوں، اور تم کو پیدا کر کے تمہاری صورتوں کو خوبصورتی میں ڈھالنے والی ہوں. میں ہی وہ ذات ہوں تمہیں دکھوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے نکالنے والی ہوں. آؤ، رب کائنات نے حضرت یونس علیہ السلام کو بھی مچھلی کے پیٹ میں رکھا. مچھلی کے پیٹ میں جب چلے گئے، اندھیروں میں چلے گئے، سمندروں کی اندھیر نگری، مچھلی کے پیٹ کی اندھیر نگری، ان اندھیروں کے اندر جا کر انہوں نے صرف اور صرف پکارا تو ایک رب کائنات کو. اندھیرے تھے، پریشانیاں تھی، مشکلیں تھی، مصیبتیں تھی، بیماریاں تھی، سارا کچھ تھا، لیکن ایک اللہ کا نام ان کے دل و دماغ سے نہیں کوئی نکال سکا تھا. آج ہمارے دل سے اس رب کائنات کا نام نکلا ہوا ہے. اس کی ذات اور کبریائی کو ہم نے پرکھا نہ دیکھا، ہم نے دنیاوی لالچوں کے اندر آ کر اپنی تباہی اور بربادی کو راستہ بنایا. آج یہی حالات ہے کہ اللہ کے عذاب نے پکڑا، کرونا وائرس نے ہم کو جکڑا، اور ایسا کرونا وائرس، کرونا تو کرونا ہے، اس کا نام بھی بڑا ڈرونا ہے، جس کے گھر کے اندر آتا ہے. رب کعبہ کی قسم، سارے گھر کے اندر ایک ایسا عذاب آتا ہے کہ سارے کے سارے حیران و پریشان، اور کوئی راستہ نہیں نکلنے کو ان کو ملتا. یہی وہ بات ہے، یہی راستہ نہ تھا حضرت یونس علیہ السلام کے بعد جب انہوں نے رب کائنات کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ میں مظلوم ہوں، میں ظلم کر بیٹھا، میں اپنی جان پر زیادتیاں کر بیٹھا، میں گناہ کر بیٹھا، میں پاپ کر بیٹھا، میں اپنی قوم کو چھوڑ کر آ گیا. اللہ تو نے اپنے غضب کو بسایا، مجھ کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا، میرے اللہ مجھ کو معاف کر دے. تو ہی ہے ساری کائنات میں ایک سہارا بننے والا، ساری کائنات میں ایک دکھ و تکلیفوں کا مداوا بننے والا تو ہی ہے، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. یونس علیہ السلام کی دعا کو رب کائنات نے کذالک ننجی المؤمنین، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سبق دے کے تھے، کیونکہ رب کائنات نے ان کی دعا کو اور ان کی بات کو، ان کی پکار کو، رب کے ساتھ محبت اور رابطے کو، اللہ اکبر، رب کائنات نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے قرآن مجید کے اندر قلم بند کر کے بتلا دیا کہ جاؤ سن لو اے انسانوں، جب تم پر کوئی پریشانی آئے، مشکل آئے، مصیبت آئے، ظلم ہو جائے، اندھیرے کے اندر تم چلے جاؤ، اللہ اکبر، مجھ کو پکارنا، بڑی سے بڑی مصیبتوں کو، بڑی سے بڑی پریشانیوں کو، کرونا وائرس جیسے عذاب کو جو اس وقت پورے عالم انسانیت پر ہے، پورے عالم انسانیت کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا
دیا ہے۔ اللہ اکبر، جس نے مسجدوں کو ویران کر دیا، جس نے مدرسوں کو ویران کر دیا، جس نے محلوں کو ویران کر دیا، جس نے سڑکوں کو اداس کر دیا، اور جس نے پارکوں کو ویران کر دیا، جس نے انسانیت کو آپس کے اندر اچھوت بنا دیا، ایسے عذاب سے چھٹکارے کے لیے آؤ آج مل کے رب کائنات کے سامنے ساری امت، ساری انسانیت مل کے، جیسے یونس علیہ السلام کی قوم نے رب کے سامنے جھولیوں کو پھیلایا تھا، آنسوؤں کو گرایا تھا، اپنے اعمال کو پیش کیا تھا، اپنے گناہوں کو گرا کر ایک رب کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا تھا، آج ہم کو یہی چاہیے کہ ہم بھی ساری امت مل جائے، امت محمدیہ مل جائے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت مل جائے، اور عزیر علیہ السلام کی امت جو آج اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، نبیوں کے ساتھ ملواتے ہیں، کتابوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں، آج ان ساروں کو یہی چاہیے، سارے معاملات کو چھوڑ کر اپنے کاروبار، لین دین اور ان چیزوں کو پسے پشت پھینک کے ایک رب کے ساتھ اپنے آپ کو ملوا لے۔ اور مسلمانوں، امت محمدیہ والوں، آج تو رمضان کا مہینہ چند دنوں کے سامنے پڑا ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا، اس رمضان کے مہینے کے اندر تقویٰ کو اختیار کرو، اور صدقہ و خیرات کو اختیار کرو، استغفار کو اختیار کرو، اور صبح کے وقت، تہجد کے وقت اٹھ کے رب کے سامنے گڑ گڑاؤ، روو کہ اللہ ہم کو عذابوں سے نکال کے، اپنی ناراضگی کو دور کر کے ہمارے ساتھ اپنا راضی پن دکھا دے۔ اللہ کا منحاکمین جب تمہاری دعاؤں کو سنے گا، رب کعبہ کی قسم وہ سننے والا ہے، اور وہی وہ ذات ہے، سبحان اللہ عما یشرکون، اس کے ساتھ شرک چھوڑ دو، وہ پاک ذات ہے، شرک جیسے لعنت کو چھوڑ کر اس ایک رب کے ساتھ اپنا رشتہ ناتا جوڑو۔ جب اس کے ساتھ جوڑو گے، رب کعبہ کی قسم ہے، اگر یونس علیہ السلام کو اندھیروں سے، ظلمتوں سے، گہرائیوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، مشکلوں سے رب کائنات نکال کے پھر دوبارہ زندگی دے سکتا ہے، قوم کے اندر ڈال کر وہی خوشیاں لا سکتا ہے، وہی چیز تمہارے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اللہ کا منحاکمین مجھے اور آپ کو اس رب کے سامنے رونے کی، کرلانے کی اور اس کے ساتھ رابطہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔